بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ فاتحہ کا درس اور اس کے اسباق۔ سورہ فاتحہ مصحف قرآنی کی پہلی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کا دیباچہ اور خلاصہ کہلاتا ہے۔ گویا کہ تمام مضامین قرآنی کا یہ ایک آئینہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا معنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی۔ اس کے کئی اسماء ہیں۔ اسے سورہ دعا بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ہم سب سے پہلے مضامین کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ہے۔ اس کا ایک حصہ اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے۔ پھر دوسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، عرض کرنا ہے۔ اس کے اسباق میں اگر ہم غور کریں تو ایک بندے کو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ بات سکھائی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک، اپنے رب کی تعریف، اس کی حمد بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت، بندگی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہی اس جبین نیاز کو جھکایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ہی تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ سکتے ہیں۔ عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہماری مدد وہی کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی حاجات کو اپنے رب کے حضور ہی پیش کرنا چاہیے، اور یہی سنت انبیاء ہے، اور یہی سنت اولیاء کاملین ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی حاجات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تمام اولیاء اللہ نے اپنی حاجات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، جو پالنہار، جو مالک یوم الدین، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا، عبادت کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، عرض ہے، دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کی اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہم اس اب صراط مستقیم کون سا؟ یہ جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر دی، یہی راستہ ہے۔ یعنی جو کچھ ہم نے عقیدہ ابھی بیان کیا یہی تھا، وہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور یہ کس کس کا طریقہ تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ انعام یافتہ لوگ تھے، یہ نبیین تھے، یہ صدیقین، یہ شہداء و صالحین کی ایک برگزیدہ جماعت ہے کہ ان کا ہی راہ، ان کا چلن، ان کا طریقہ، جس راہ پر وہ چلے ہمیں وہ طریقہ مل جائے، اسی راستے پر ہم چلیں، اسی راہ کے ہم مسافر بنیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہمیں دعا میں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا لے، ان لوگوں کا راہ ہمیں نہ دکھائے، ان لوگوں کی راہ پر ہم نہ چلیں جن سے اللہ ناراض ہے، جو گمراہ ہیں، بہکے ہوئے ہیں، جن پر اللہ غضبناک ہے۔ ان سے ہم دور رہیں، ان کی راہ
روش کو نہ اپنائیں، بلکہ ہماری راہ روش وہ ہو جو نبیوں کی ہے، جو رسولوں کی ہے، جو ولیوں کی ہے، جو صالحین کی ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی راہ و روش پر چلنا، یہ اللہ کی بارگاہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کے ذریعے، استعانت کے ذریعے اور اس کی حمد و ثنا کے ذریعے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ طلب کرنا، عرض کرنا، مانگنا، دعا کرنا کہ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس راستے پر ہی رکھیو، اسی راستے پر ہی چلائیو، اسی پر ہمارا جینا مرنا کیجیو۔ یہ تھا سورہ فاتحۃ الکتاب کے اسباق۔ سورہ فاتحہ کو اسی لیے ہمیں ہماری ہر نماز میں رکھا گیا ہے، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھا گیا ہے، تاکہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر جو تعلق باللہ کو مضبوط کرتی ہے، ایک بندے کا اپنے رب سے کیسا مضبوط تعلق ہو، اس کو یہ واضح کرتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا، پورے اسلام کا، یہ مغز ہے قرآن کا کہ اپنے رب سے ایک تعلق جوڑنا۔ اسی لیے ہمیں دین تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کی پیاری اسوائے حسنہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ ہر معاملے میں دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ہر جگہ ہمیں یہ ایک تعلق ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اپنے مالک کو یاد رکھنا، اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا، ایک رابطہ رکھنا۔ یہ دعا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے رب سے کنیکشن جڑ، اور یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمارے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے، وہ ہر خوشی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ہر دکھ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ہر مرض میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ بہترین یہ ایک اکسیر اسے جانتے تھے کہ ہر مرض کا علاج، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی، خوشی کے اندر بھی وہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو آئیے سورہ فاتحہ کو ہم باقاعدہ احسن طریقے سے اسے یاد بھی کریں، اس کے معانی پر غور کریں، اس کے لفظ لفظ پر۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ یہ مختصر ترین صورت ہے، روزانہ پڑھی جانے والی نماز میں اس کو کھولیے، اس کے معانی پر غور کیجیے، اس کے ذریعے اپنے رب سے ایک تعلق قائم کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سے محبت، تعلق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ قرآن کے ساتھ فرمائے، ہمارا حشر قرآن کے ساتھ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔